بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو گزشتہ 4 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے بہت ساری باتیں گزشتہ 4 جمعوں میں بیان کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس قدر بلند کیا کہ ہم دن رات یا مہینوں سال اسی طرح اگر بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی تعلیمات کو بیان کرنے بیٹھیں تو ہم تھک جائیں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کی سیرت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضور کی سیرت اللہ رب العزت والجلال نے اتنی جامع بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اللہ نے بہت زیادہ بلند کیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے ایمان والوں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو پکارو آہوازاری کے ذریعے سے اور آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارو۔ ایمان والے کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت والجلال کو یاد کرے۔ ایک بندہ اور ایک مومن، اس کی شان یہی ہے کہ ہمیشہ اس کی زبان کے اوپر اس کے آقا کا نام رہے، اس کے پروردگار کا ذکر ہمیشہ اس کی زبان پر چلتا رہے۔ تو ایک کامل ایمان والے کی، ایک مکمل ایمان والے کی، ایک بندے کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، اس کے سامنے اپنی عاجزی کو اظہار کرتا رہے، کہ قدم قدم پر یہ بات اس بات کا اظہار کرے کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو میرے پیدا کرنے والے نے میرے اندر جو کمال پیدا کیا ہے اسی کا کمال ہے، اسی سے میں ہوں۔ اگر اس نے مجھے یہ زندگی، اس نے مجھے یہ سانسیں، یہ زندگی کا وقت اگر اس نے مجھے نہیں دیتا تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حقیقت میں انسان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال جب انسان کو اس کی حقیقت بتلانا چاہتے ہیں تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان ایک گندا پانی کا خطرہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ نے ایسے گندے پانی کے قطرے پہ، کہ جس کی دنیا کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس پانی کے قطرے کے اندر انسان کی رگوں کو بنایا، انسان کی ہڈیوں کو بنایا، انسان کی گوشت کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت والجلال نے اس گندے پانی کے قطرے کے ذریعے سے بنایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور انسان کی حقیقت صرف ایک گندے پانی کا قطرہ۔ تو اللہ رب العزت والجلال چاہتے یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ مجھے یاد کرتا رہے، بندہ قدم قدم کے اوپر، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ میں بندہ ہوں اور آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے پیدا کرنے والے ہیں، میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں سے یہی چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقام عبدیت بتلایا ہے کہ بندہ اگر ہو تو اس کے اندر کیسی بندگی ہونی چاہیے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا کہ بندگی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی بندگی. اللہ کے نبی مکرم اور نبی کامل، ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت والجلال کو قدم قدم پر یاد کر رہے ہیں. قدم قدم پر اللہ کا ذکر آپ کی زبان کے اوپر جاری ہے. قدم قدم پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. تو اللہ رب العزت والجلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہی بندگی کی شان ہونی چاہیے، یہی بندگی کی صفت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بنا کر ہمیشہ پیش کریں، عاجز بنا کر پیش کریں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب آپ کی طاقت، سب آپ کی قوت، سب آپ کے دینے سے ہی میری زندگی کا وجود ہے. تو یہ ہمیشہ لمحہ بلمحہ اس بات کا اظہار بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے ہم سب کو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے حکم بھی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہو گیا تھا تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی 2 آخری صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان 2 صورتوں کو پڑھ کر اس کو اپنے اوپر دم کر لیں. اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو جادو، جو سحر ہو گیا ہے، ان 2 صورتوں کی وجہ سے وہ جادو آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ قدم قدم پر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر لمحہ اللہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو اس کے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتے، رات میں سوتے تو سوتے وقت اس کی دعا پڑھتے، کھانا کھاتے تو کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے، کھانا کھا لیتے تو کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے، پانی پیتے تو پینے سے پہلے کی دعا پڑھتے، پانی پینے کے بعد پھر پینے کے بعد کی دعا پڑھتے، بیت الخلاء جاتے تو بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھتے، بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر آتے تو اس کی دعا پڑھتے. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بے شمار دعائیں، گھر سے باہر نکلتے تو دعا پڑھ کے نکلتے، جب پھر گھر میں واپس داخل ہوتے تو پھر دعا پڑھتے، سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے تو دعا پڑھتے، سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے تو دعا پڑھتے، صبح بیدار ہوتے تو دعا پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر ہم مختلف اوقات میں ایسی مختلف دعائیں پڑھتے ہوئے آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں سیرت کے اندر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہر لمحہ، ہر وقت، ہر کام سے پہلے، ہر کام کے بعد اللہ کو یاد کریں، دعا پڑھ رہے ہیں. تو دعا کیا ہے؟ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں یہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد ہے. دراصل وہ اللہ کی یاد ہے. ہر کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو یہی بندگی کی شان ہے انسان کی کہ انسان ہر کام سے پہلے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہر کام کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانۂ نبوت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے یہ دعائیں بتلائی کہ یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے، یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے. ایسے دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. لیکن وہ دعائیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں، وہ دعاؤں کی کیا تاثیر ہے، ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ ہم نہیں معلوم تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور بہت سارے لوگ دعائیں پڑھتے ہیں صبح و شام کی، مختلف اوقات کی، مختلف کاموں سے پہلے کی دعائیں پڑھتے ہیں. لیکن بعض علماء اکرام نے ان دعاؤں کے اثرات دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اوپر، اور دوسروں کی زندگی میں بھی ان دعاؤں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھیں. تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری ہے. دراصل اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دعاؤں کے پڑھنے کا پابند بنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کے
اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ نے دعائیں پڑھی، لیکن بعد میں جب علماء اکرام نے ان دعاؤں کے اثرات کو دیکھے، ان دعاؤں کے جو فوائد دیکھے ہیں وہ بے شمار فائدے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو سامنے والے کو مصیبت کی حالت میں دیکھ لے، پریشانی کے حالت میں دیکھ لے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس مصیبت میں اللہ نے تجھ کو مبتلا کیا، اور وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے اپنے بے شمار بندوں کے پر مجھے فضیلت بخشی ہے، فضیلت عطا کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے جب بندہ سامنے والے کو کسی بیماری کے اندر، کسی پریشانی کے اندر، کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھ لے تو یہ دعا پڑھے۔ تو یہ دعا سال ہر سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس دعا کے بہت ہی قیمتی اثرات، کیا اثرات ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس دعا کے پڑھنے کے اثرات بتلائے ہیں۔ ایک واقعہ وہ اس دعا کے تحت لکھتے ہیں، اس دعا کے متعلق وہ واقعہ لکھتے ہیں۔ واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بچی تھی، اور وہ بچی اس نے وہ دینی گھرانے کی بچی تھی، اس نے اچھی دینی تعلیم حاصل کی اور ہمیشہ پردے کی پابند رہتی تھی، اور کوئی غلط کام اور کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ لیکن جب اس کی شادی کی عمر ہو چکی تو نکاح کے لیے اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا اور نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس لڑکی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ جب قریب کے کسی دواخانے میں اس بچی کو لے جا کر بتلایا جاتا ہے تو بتلانے کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچی کے اندر کینسر جیسا مہلک مرض پیدا ہو گیا، اس بچی کے اندر کینسر جیسا مہلک مرض پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ سب لوگ پریشان گھر کے اندر کہ بچی تو آج تک نہ کوئی ایسی چیز کھائی کہ جس کی وجہ سے ایسی بیمار پڑ جائے، اور اب تو بچی کی نکاح کا مرحلہ ہے، شادی کا مرحلہ ہے، تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، تو سب پریشان کرتے ہیں۔ وہ لڑکی کو جب اس کے والد آ کر کہتے ہیں کہ رپورٹ ایسی ہے کہ تمہارے اندر ڈاکٹروں نے یہ کینسر کا مرض تجویز کیا کہ تمہارے اندر کینسر کی علامتیں پائی جاتی، تو لڑکی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی جب ڈاکٹروں کی جو رپورٹ اس کے سامنے جب سنائی گئی تو لڑکی نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، یہ رپورٹ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر کینسر کا مرض پیدا ہو۔ تو اس کے والد پریشان ہو گئے، بھائی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور جو ٹیسٹ ہم کرائے ہیں وہ ٹیسٹ کی رپورٹیں بتلا رہی ہے کہ تمہارے اندر کینسر کا مرض، اور تم ہے کہ انکار کر رہی ہے کہ میرے اندر یہ مرض نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جب وہ لڑکی نے اپنی جو بات بتلائی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو کسی مصیبت یا پریشان حال کو دیکھنے کی ہے، میں جب بھی کسی کینسر کے مریض کو یا کسی بھی قسم کے مریض کو دیکھتی تو اس وقت یہ دعا پڑھتی، تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھے اس مرض سے ضرور بچائے گا۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ میں دعا وہ کسی بھی پریشان حال آدمی کو دیکھتی ہوں تو فوراً وہ دعا پڑھتی ہوں، تو اس لیے اللہ مجھے وہ تمام امراض سے اور خصوصاً اس مہلک بیماری سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ خاص طور پہ میں نے بہت سارے کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی اور ان کی میں نے خدمت بھی انجام دی، تو مجھے یقین ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال مجھے کینسر جیسے مرض سے بچائیں گے۔ تو اس کے بعد اس لڑکی کو اس دواخانے سے لے کر گھر واپس آ گئے۔ بعد میں دوسرے کسی بڑے علاقے میں لے جا کر، جہاں پر بہت زیادہ مشہور تھا وہ دواخانہ، وہاں پر پھر اس کے بہت سارے ٹیسٹ کرائے۔ پہلے کی رپورٹیں بھی بتائی گئی کہ جس کے اندر بتلایا گیا تھا، یہ بات آئی تھی کہ اس بچی کے اندر کینسر موجود ہے، لیکن جب دوبارہ اس بڑے دواخانے کے اندر اس بچی کا پھر ٹیسٹ کروائے گئے تو بعد میں ڈاکٹر پھر ان کے والد کو اندر بلاتے ہیں، جب رپورٹیں واپس آ گئی تو بلا کر کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے اندر وہ تمام علامتیں موجود ہیں۔ یہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے کبھی کبھار سالوں کے اندر ایسا ایک کیس دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے اندر
کینسر ہونے کی جتنی علامتیں تھیں تمام علامتیں اس لڑکی کے اندر موجود، لیکن اس کے باوجود اس لڑکے کو کینسر کی بیماری لاحق نہیں ہوئی، صرف علامتیں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد یقین ہو گیا کہ میں مستقل اللہ کی کیا ہے یہ دعا پڑھا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت والجلال نے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے ایسے محرک مر سے بچایا۔ تو بہت سارے لوگ دنیا کے اندر صرف یہ دعائیں پڑھ لیے نہیں، ان دعاؤں کے جو فوائد ہیں، ان دعاؤں کے پیچھے جو حقیقت ہے اس حقیقت کو بھی جان لی کہ اللہ رب العزت والجلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دعائیں بتلائے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے آدمی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں کہ آپ ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی کینسر کے مریض کو ہی دیکھ لیں، بلکہ آپ اگر سامنے والے کو کسی بھی ایسے پریشان شخص کو دیکھ رہے ہیں جو روزی کے تعلق سے پریشان ہے لیکن آپ کے پاس اچھا روزگار ہے، تو آپ دعا کر لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایسے چیز سے کیا ہے عافیت عطا فرمائی ہے جس میں تجھ کو مبتلا رکھا ہے۔ سامنے والا کاروبار کے سلسلے میں پریشان حال ہے، گھر کے مسائل کے سلسلے میں پریشان حال ہے، اولاد کی نافرمانی کے سلسلے میں پریشان حال ہے اور بری عادتوں میں مبتلا ہے، تو اس شخص کو بھی دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی چیز سے عافیت عطا فرمائی ہے جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کر رکھا ہے۔ کسی گناہ گار کو بھی دیکھ رہے ہیں تو بس اپنی دل میں دعا پڑھنا ہے زبان کے اندر کہ سامنے والے کو یہ دعا سنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے یا اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے بچائے رکھا ہے جس بیماری میں، جس گناہ میں، جس پریشانی میں اللہ نے مجھے مبتلا کرا۔ اور اللہ نے مجھے بہت سارے لوگوں کے اوپر فضیلت دی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا دیکھ لیے یہ دعا پڑھنا، کسی کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھ لیے یہ دعا پڑھنا۔ اللہ رب العزت والجلال اس سے کیا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے ایسی ایسی قیمتی نعمتیں عطا کی۔ اور بھی ایسی بہت ساری دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کے بہت زیادہ ثمرات ہیں، تو ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی انہوں نے بہت سارے ہر دعا کے پیچھے ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ایسے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دو دوست تھے جو دونوں ہم مزاج تھے اور دونوں بھی ایک ہی طریقے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور وہ دونوں کاروبار کے سلسلے میں ایک سفر کرتے ہیں، گجرات کا سفر کرتے ہیں، کپڑوں کے کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں نے کاروبار کے یعنی کپڑوں کی خریداری کے سلسلے میں سفر کیا اور گئے، وہ دوسرے دن صبح ان کی خریداری کرنی تھی کپڑوں کی، ایک جگہ لارج لیے اور لے کر وہ دونوں سو گئے لارج میں۔ ایک دوست صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت ایک دوست بیدار ہو جاتا ہے دو میں سے، اور پھر جو دوسرا دوست ہے وہ اس وقت بیدار نہیں ہوتا، تو پہلا دوست اس اپنے سوئے ہوئے دوست کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ چلو اتنا بڑا طویل سفر کر کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سفر میں تھکے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ کر چھوڑ کر وہ اپنا ساتھی نماز کے لیے چلے جاتا ہے۔ اور جب پھر نماز پڑھ کے واپس آتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ وہ ساتھی ویسا ہی سویا ہوا ہے، پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے نبض کو چیک کرتے اور پھر اس کی سانس کو دیکھتے کہ نبض ٹھہر گئی ہے، سانس نہیں چل رہی ہے۔ اس کے بعد قریب کے کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھائے تو وہ کہتا ہے کہ بس ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر ان صاحب سے جو ان کے جو ساتھی زندہ تھے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے دو دوست تو ایک ساتھ سفر کر کے آئے، دونوں ایک ہی جگہ سوئے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ایک دوست کو جو زندگی کی نعمت تھی اسی وقت واپس کری، اور جو دوسرے دوست کی جو زندگی کی نعمت تھی اللہ نے اس کو اپنے چھین لیا، اللہ نے اسے وہ نعمت لے لی۔ تو اس وقت تو یہ زندگی بھی ایسی ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہم ہر جو صبح اٹھ رہے ہیں، اٹھ کر اپنے کام میں مشغول ہو رہے ہیں، تو اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے انتقال کی خبر آتی، تو مطلب کیا ہے اللہ نے یہ جو زندگی کی نعمت ہے ان سے چھین لی ہے، لیکن اللہ نے زندگی کی نعمت ہمیں عطا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نعمت، اسی زندگی کی نعمت کے ملنے کے اوپر اللہ کے شکر ادا کیا، اور سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے اور اپنی امتیوں کو پڑھنے کی بھی تلقین کی۔ کیا ہے دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ سونے کے بعد پھر کیا ہے ہمیں اٹھایا نیند سے، ہمیں سونے کے بعد رات سب سو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اسی نیند میں موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیند سے پھر بیدار ہو کر اپنی زندگی کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔
تو جو زندگی کے کام کاج میں لگ جاتے ان کو اللہ نے زندگی کی ایک نعمت عطا کی، اور جو لوگ اسی نیند کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے اللہ نے ان سے زندگی کی نعمت چھین لی۔ تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی ایسی نعمت عطا کی۔ تو اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ جیسے ہم صبح اٹھیں تو سب سے پہلے یہ دعا ہماری زبان پر ہو، الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہ موت کے بعد زندگی عطا کی۔ یعنی نیند موت کی بہن ہے، آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کو کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہوتا، تو ایک معنی میں گویا وہ اس کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے، اس کے اوپر ایک موت طاری ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس کو پھر دوسرے دن صبح جب بیدار کیا تو اس کو زندگی مل گئی۔ تو اس زندگی کے اوپر بھی اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے دعائیں جو صبح اور شام پڑھنے کی ہے، ان کے اوپر ایک ایک دعا کے اوپر ایک ایک واقعہ موجود ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اوقات کے اوپر دعائیں پڑھنے کی تلقین کی ہے، اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہوں سنت ادا کریں۔